میاں محمد نواز شریف نے اپنی فطرت کے عین مطابق ایک مرتبہ پھر سے ڈیل تو کر لیا، مگر انہوں نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کی کوئی ڈیل نہیں کی۔ اپنے خاندان کو انہوں نے بچا لیا ہے، کیسز ختم کروا لیے ہیں، خود کو وہ ریلیکس کروا دیں، اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا نہیں کیا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جو پارٹی کے رہنما ہیں اب وہ نون لیگ کے خلاف ڈنکے کی چوٹ کے اوپر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو خود ڈیل کر لیتے ہو اور ہمیں پھنسا دیتے ہو۔ جیسے مشرف دور کے اندر نواز شریف نے 10 سال کی ڈیل کی تھی، اور اس ڈیل کے دوران انہوں نے نون لیگ کے باقی کارکنان کو، رہنماؤں کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور پھر وہ چلے گئے تھے ولن بن کے، ہیرو بن کے، پھر واپس آ گئے تھے۔ اب دوبارہ وہ ڈیل کر کے چلے گئے تھے، ڈیل کر کے واپس آئے ہیں۔ اب کی بار بھی انہوں نے رہنماؤں کو، کارکنان کو کسی قسم کا کوئی ریلیکسیشن نہیں دیا، کوئی تسلی نہیں دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ دوبارہ جب اقتدار کے اندر، یہ ان کی کیونکہ عادت ہے نون لیگ کی، نواز شریف کی، کہ جب اقتدار کے اندر ہوتے ہیں تو ملک میں رہتے ہیں، جب اقتدار ختم ہو جاتا ہے ملک سے باہر ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں، پھر اقتدار جب لینا ہوتا ہے ملک میں آ جاتے ہیں، اور پھر جب اقتدار ختم ہوتا ہے ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سائیکل ان کا گھوم رہا ہے، اور اسی سائیکل کے اندر ان لوگوں نے ہمیشہ سے جن کا وتیرہ رہا ہے کہ اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو، اپنے پارٹی کے جو کارکنان ہیں ان کو جو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ بڑا برا سلوک کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے جو پارٹی کے اندر کے رہنما ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بڑے زیادہ ناراض ہیں، بڑی زیادہ وہ خفگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ میاں تو خود ہی سارے مزے لوٹ رہے ہیں، ہمیں کوئی کسی قسم کی ریلیکسیشن نہیں دی ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی تسلی نہیں دی ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی ڈیل کا حصہ نہیں بنایا، کوئی گفتگو کا حصہ نہیں بنایا، کوئی مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا۔ جو کچھ کر رہے ہیں میاں صاحب خود ہی کر رہے ہیں۔ حالانکہ لندن کے اندر، دبئی کے اندر نواز شریف کے ساتھ آصف علی زرداری کی ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں۔ نواز شریف کے اوپر بڑا احسان ہے آصف علی زرداری کا کہ اس کے بھائی کو اس نے وزیر اعظم بنوا دیا۔ زندگی میں اس نے نہیں سوچا تھا کہ میں وزیر اعظم بن سکوں گا۔ نواز شریف کے بھائی کو انہوں نے وزیر اعظم بنوایا تھا، حکومت 16 مہینے ان کو دلے کر دی تھی، اور آصف علی زرداری کا یہ خواب تھا کہ آنے والے وقت کے اندر پھر شہباز شریف کے بعد اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ تو اس خواب کو بھی اب نواز شریف نے ڈیل کر کے توڑ دیا ہے۔ تو نواز شریف کے یہ جو سارے کام ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کو بڑا ڈسارڈ کر دیا، اور پیپلز پارٹی اب کھل کر نون لیگ کے خلاف میدان میں آ رہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ خود ہی سارے مزے لیتے رہتے ہیں، اور صرف اگر ہم الیکشن لڑیں گے اور اس کی جو ڈیلیں یہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو ہمیں تو صرف سندھ ہی ملے گا۔ اور جو آصف علی زرداری کا خواب ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو، بلاول بھٹو زرداری کو، پاکستان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ خواب کہاں جائے گا؟ وہ خواب کیسے پورا ہوگا؟ وہ خواب ٹوٹ ہی نہ جائے، وہ خواب کہیں بکھر ہی نہ جائے۔ تو یہ فکر جو ہے یہ آصف علی زرداری کو بڑی زیادہ کھائی جا رہی ہے، اور اب انہوں نے بھی نواز شریف کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ انہوں نے بھی اب ان کے جو پارٹی کے بیانات ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو چکے ہیں۔ جیسے جو یوسف رضا گیلانی انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ نواز شریف تو کوئی سنگل لاڈلا ہوتا ہے، یہ تو ڈبل لاڈلا ہے، اور اس ڈبل لاڈلے کو تو اب خدا لاڈلا پلس ہے، اب اس لاڈلے پلس سے خدا ہمیں بچائے۔ تو اب یہ پیپلز پارٹی یہ کھل کر سامنے آ چکی ہے، اور شاہد خاقان عباسی نے بھی نون لیگ کو بڑی کھری سنانا شروع کر دیا، بڑے سخت ناراض ہیں۔ یہ تمام تو جو معاملات ہیں آج کی اس کی ویڈیو کے اندر میں اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ نون لیگ کے لیے مشکلات مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی زیادہ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بڑی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے یہ بھی ضرور بتا دینا ہے کہ آپ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں شکیل حیدر، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بقا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں ویڈیو شروع کرتا ہوں شاہد خاقان عباسی کے بیان سے، جو مکمل طور پر نون لیگ کے خلاف ہو چکے ہیں، اور اتنے خلاف ہو گئے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب مری گئے کہ جی میں شاہد خاقان عباسی کو ملا ہوں، تو شاہد خاقان عباسی جو صاحب، کیونکہ ان کا حلقہ وہ ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے، جب ان کو پتہ چلا نواز شریف آ رہا ہے، وہ انہوں نے مری سے ٹکٹ کٹوایا کراچی کا، وہ کراچی پہنچ گئے کہ میں تو ملاقات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں تو بیٹھنا نہیں چاہتا، ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ انہیں نظر آ رہا ہے، انہیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے تو نیب کے ساتھ بھی ڈیل کر لیا ہے، صاحب عدالت کے ساتھ بھی ڈیل کر لی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے کہ وہی نیب جنہوں نے کیس بنا کر ان کو سزا دلوائی تھی، وہی نیب جو ان کی وکیل بنی ہوئی ہے۔ تو خاقان عباسی جو ہیں انہوں نے نیب کو بھی بڑی کھری سنا دی ہیں۔ 4 سال سے ان کا کیس چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی 4 سال سے کیس چل رہا ہے، عدالتیں جو جج ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، میرے کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو پھر ان کو بڑا غصہ ہے کہ ایک جانب میرے ساتھ تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، دوسری جانب یہ باہر سے آئے ہیں، نیب کے لاڈلے بن گئے ہیں، لاڈلے پلس بن گئے ہیں، کوئی عدالت ان کو نہیں پوچھ رہی ہے، کوئی ادارہ ان کو نہیں پوچھ رہا ہے۔ تو پھر وہ بڑے غصے کے اندر ہیں، اور انہوں نے پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑی کھری سنانے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی شروع کیا۔ وہ ان کے کچھ بیان ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے نون لیگ کی جو ہے ایسی کی تیسی پھیر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جج ریٹائر ہو گیا ہے، 4 سال ہو گیا کیس کو، ابھی تک میرا فیصلہ نہیں آ رہا۔ اور فرق یہ ہے ناظرین غلامی، میں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ شاہد خاقان عباسی سب سے جو ان کی بغاوت ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر اس وقت آل ان آل بنایا گیا مریم بی بی کو۔
اور مریم بی بی سے وہ بڑے سخت ناراض ہیں. مریم بی بی کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. مریم بی بی کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ میں مریم کی غلامی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہوں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو نیب ہے یہ سیاستدانوں کو بلیک میل کرتا ہے. پہلے نیب میاں صاحب جو تھے وہ نیب کو گالیاں دیا کرتے تھے, آج کل وہ نیب کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں, نیب کی تعریفیں کر رہے ہیں. احتساب عدالت نے کہا ہے کہ میاں کی جگہ کوئی اور آ جائے تو بھی چلے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ احتساب عدالت کے بھی بڑے لاڈلے ہو گئے میاں صاحب, اور احتساب عدالت نے کہا ہے کہ جی پیشی کے اوپر میاں صاحب کی جگہ ان کو بندہ بھی آ جائے گا تو ہم کام چلا لیں گے, کوئی دقت نہیں ہے. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جی عدالت جو ہے وہ میاں صاحب کے چرنوں میں خود پہنچ جائے گی, وہ ان کا آشرواد لے گی, وہ ان کے پاس بیٹھ کر ان کا دیدار کرے گی, اور پھر جو میاں صاحب کہیں گے وہی لکھ کر لے آئیں گے. شکر ہے ہماری عدالت نے یہ نہیں کہہ دیا. عدالت نے کہا ہے کہ میاں صاحب کی جگہ کوئی اور بندہ آ سکتا ہے. ویسے پاکستان ہے, کچھ بھی ممکن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں کیا. آگے چلتے ہیں جی. آگے یہ ہوئے ناظرین گرامی کہ نیب کے بارے میں خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اور سیاستدانوں کو بلیک میل کرتی ہے, اور اس نیب کو تو مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ خاقان عباسی جو ہیں وہ نواز شریف کے استقبال کے لیے بھی نہیں گئے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ کتنے اختلافات پھیل چکے ہیں, بڑھ چکے ہیں, کتنے اختلافات جو ہیں ان میں اضافہ ہو چکا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نواز شریف کے استقبال کے لیے نہیں گئے ہیں. اور جب شاہد خاقان عباسی سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیوں ان کے استقبال کے لیے نہیں گئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو کوئی سینئر لیڈر ہی نہیں ہوں, وہاں پر تو سینئر لیڈرز کا کام تھا, وہاں پر تو بڑے لوگوں کا کام تھا, میں کون سا بڑا بندہ ہوں. حالانکہ یہ بڑے ڈیسنٹ, میں آپ کو بتا دوں, آج میں آپ کو بتا دوں, آپ کو شاید کبھی کسی نے نہ بتایا ہو, جو شاہد خاقان عباسی ہیں بڑی ڈیسنٹ پرسنالٹی ہیں, پڑھے لکھے انٹلیکچوئل انسان ہیں. نون لیگ کے اندر اگر کوئی ایسے انسان ہیں کہ جن کو کہا جا سکتا ہے, جن سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا, جن کو کم از کم کہا جا سکتا ہے کہ ہاں یار یہ بندے جو ہیں نا یہ ٹھیک ہیں, تو ایک یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہے, اور ان کے علاوہ ایک دو اور ہیں, وہ چودھری صاحب تھے جو نون لیگ کو چھوڑ گئے ہیں, اور ایک دو جو اسحاق ڈار سے پہلے جو پی ڈی ایم حکومت تھی, اسحاق ڈار سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے وہ, یعنی کہ یہ دو تین لوگ ہیں بڑے ڈیسنٹ ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں, بڑے سلجھے ہوئے ہیں, اور اسی لیے ان کے اختلافات رہتے ہیں نون لیگ سے. یہ اسی لیے نون لیگ سے بڑا پیچھے رہتے ہیں, اسی لیے نون لیگ کو چھوڑنے پہ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں, اسی لیے نون لیگ کے فیصلوں کی مخالفت کر جاتی ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ تھوڑے ڈیسنٹ ہے, اور یہ پھر اب یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے پہلے باپ کی غلامی کی ہے, اب پھر اس کی بیٹی کی غلامی کرے. یہ تو ہماری سیاست تو پھر کھڈے لائن لگ گئی, یعنی کہ ہم نے اگر غلامی ہی کرنی ہے تو یہ غلامی ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے مریم بی بی کی. اور یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ نیب نے ملک کو مفلوج کیا ہوا ہے. نیب کے بارے میں انہوں نے بڑے سخت باتیں کی ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ سیاست ہے, جو آج کل سیاست چل رہی ہے, یعنی کہ ایک پارٹی کو دبا کے دوسری پارٹی کو ہیرو بنا کے, جو لٹیرے ہیں ان کو پاکستان کا محبوب بنا کے, جو ڈاکو ہیں ان کو پاکستان کا محسن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, تو اس قسم کی سیاست کے اندر میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا, میں الیکشن نہیں لڑ سکتا ہوں. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہہ دیا. تو یہ جو اب شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو حلقہ ہے مری کا, وہاں سے اگر پیپلز نون لیگ جو ہے وہ ہار جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر نون لیگ کے لیے مشکلات جو مزید بڑھ رہی ہیں. بہرحال یہ تمام تر جو حالات و واقعات چل رہے ہیں, ان تمام طرح حالات و واقعات کے اندر نون لیگ کے لیے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھیں جلسے کے دن جیسے جیسے گزرتے جا رہے ہیں, جلسہ مزید ناکام ہوتا جا رہا ہے. اس جلسے کے حوالے سے ناکامی کی مزید مثالیں قائم ہوتی جا رہی ہیں. وہ خواتین کی ویڈیوز آ گئی, 5-5 ہزار ہمیں دیے گئے تھے. بہت سارے جو بس ڈرائیور ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پیسے نہیں دیے گئے. بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کراچی سے لایا گیا کہ آپ لوگ جلسے میں نہ جائیے گا, بے شک آپ مینار پاکستان دیکھ لیجیے گا, مینار پاکستان کے ساتھ تصویریں کھینچ لیجیے گا, آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہے, 5,000 آپ کو ایکسٹرا مل جائے گا, آپ کا کرایہ لگنا نہیں ہے, وہاں پر جا کر آپ کو رہائش مل جائے گی, وہاں جا کر آپ کو کھانا VIP ہم دلوا دیں گے. بھائی ان کے نون لیگ نے پورے کھانے کا انتظام بھی کر رکھا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا, چلو ہمارے ساتھ. اور پھر جو رپورٹیں سامنے آ رہی ہیں ان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو 40% جو لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے ان کا تو نون لیگ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا, ان کا نون لیگ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کام ہی نہیں تھا, وہ تو نون لیگ کو جانتے ہی نہیں تھے. اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ فیکٹری کی مزدور خواتین کو لے کے آیا گیا ہے. جی بہت ساری خواتین کی ویڈیو سامنے آئی کہ ہمیں تو پیسے نہیں دیے گئے, ہم تو کہا گیا تھا آپ کو 5,000 روپیہ دیا جائے گا, ہمیں تو وہ پیسے نہیں دیے گئے. بہت ساری خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو فیکٹری میں کام کرتی ہیں, اب ہمیں اگر 2-4 گھنٹوں کا 5,000 مل جاتا ہے. اور ان کا قصور نہیں ہے, پاکستان کے اندر غربت بہت بڑھ چکی ہے. جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی ہے, پی ڈی ایم حکومت نے پاکستانی عوام کی چیخیں نکلوا کے رکھ دی ہیں. تو 5,000 جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے, یعنی کہ غریب طبقہ جو ہے ان کے لیے بڑی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو وہ جلسے میں چلے گئے اور وہ جلسے جا کے وہاں پر انہوں نے سنا. لیکن وہ بھی اس جلسے کے اندر بھی آپ نے سنا ہے, بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی ویڈیو سامنے آئی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم تو خان کو ووٹ دیں گے, پیسے بے شک ہم نون لیگ کے لیں, کھانا بے شک ہم نون لیگ کا کھائیں, کرایہ بے شک ہم نون لیگ کا بھریں, نون لیگ کا خرچ کروائیں, جلسے پہ بے شک ہم نون لیگ کے آئیں, یہ ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی تو ہم نے پیسے لے لیے, لیکن ہم ووٹ صرف خان کو دیں گے, سپورٹ صرف خان کو دیں گے, الیکشن میں ہم خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کمپین ہم خان کی چلائیں گے, اپنی فیملیز کو ہم خان کے لیے ووٹ کے لیے لے کر جائیں گے. تو یہ جو ساری سچویشنز چل رہی ہیں, جو سارے حالات چل رہے ہیں, نون لیگ کے لیے یہ بڑے بدترین ہیں. نون لیگ نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا.
نون لیگ کو تسلی تو کروائی گئی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، مگر نون لیگ نے یہ اندازہ نہیں لگایا کہ قوم کے اندر ان کے لیے نفرت کتنی ہے، قوم کے اندر ان کے لیے ناپسندیدگی کتنی ہے، قوم کے اندر ان کے لیے حقارت کتنی ہے، قوم کے اندر ان کے لیے غصہ کتنا ہے، قوم کے اندر ان کے لیے جو نفرت کا لیول ہے وہ کس کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں تھیں، تمام تر حالات و واقعات تھے، ان حالات و واقعات کے اندر نون لیگ کے لیے پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ شاید آپ کو آنے والے دنوں کے اندر خبر ملے کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس دوبارہ کم ہونا شروع ہو گئے، جب ان کو نظر آئے گا کہ نہیں جی میں تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا، میرا بھائی تو وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، ہم تو جیت نہیں سکتے ہیں، عوام تو ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ دیکھ لیں یہ ان کا کانفیڈنس لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے، اتنا لیول ان کا نیچے گر گیا ہے کہ انہوں نے اس جلسے کے بعد دوبارہ جلسے کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے اس جلسے کے بعد دوبارہ الیکشن کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے اس جلسے کے بعد یہ نہیں کہا ہے کہ جی اب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تیز کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جی عوام تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، ہم جتنی بھی ڈیلیں کر لیں، اب ووٹ تو عوام نے ڈالنا ہے، جب ووٹ ہی ہمیں نہیں ملنا تو اس کے بعد پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر جو حالات ہیں ان کے لیے بڑے کشیدہ ہو چکے ہیں، اور آنے والے وقت جو ہے وہ ان کے لیے انشاءاللہ مزید مشکل ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مزید آسان ہو جائے گا۔